السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ 5 مشہور بت جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ ترجمہ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بتوں کو بہکایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ اوپر آیت میں بھی موجود ہے۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب و معتقد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تم لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار تصویر بنانے سے ہی منع فرما دیا، اور حدیث کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنب ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ باقی آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ میں بھی تو اپنے پیج پر چانداروں کی تصویر لگاتا ہوں، تو ذہن میں رہے کہ بہت سے علماء نے ویڈیو اور کمپیوٹر یا موبائل کی تصویر کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ مثل آئینہ ہے کہ موبائل یا ٹی وی بند کیا تو تصویر غائب ہو جاتی ہے، جیسے آئینہ یا پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اور جب ہٹ جائیں تو عکس یا تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے جواز میں علماء نے پورے رسائل لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ علماء کرام نے اس کو بھی حرام ہی لکھا ہے۔ ہاں، کاغذ، کپڑے وغیرہ کے اوپر کسی بھی جاندار کی تصویر سب کے نزدیک ہی ناجائز ہے اور بنانے والا گنہگار ہوگا۔ بہرحال کمپیوٹر، موبائل کی تصویر میں علماء کا تھوڑا اختلاف ہے، اور حدیث کے مطابق علماء میں اختلاف امت المسلمین یعنی عوام کے لیے باعث رحمت ہی ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے مجھ پر اپنا غصہ نہ نکالیے گا، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ جو مسئلے میں نے پڑھا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، باقی آپ دونوں مسئلوں میں سے جس پر چاہیں عمل کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔